ڈیئر ویورز السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں RK TV ولاگ. تو ہم بات کر رہے ہیں ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں. تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ برین لائن ہے. آلریڈی ہم نے 4 پارٹ کر لیے ہیں اس کے، اور آج ہمارا پارٹ 5 ہے. پارٹ میں اسی لیے ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا پروسیس. اگر ہم اس کو ایک ہی ویڈیو میں بتا دیں تو یہ پھر مکس ہو جائے گا، اسی لیے پھر اس کو پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. برین لائن پارٹ 5. یہاں سے ایک لائن آتی ہے، یہاں سے انگوٹھے کے نیچے سے، اور ایسے گلائی میں آ جاتی ہے. اسے لائف لائن یعنی زندگی کی لائن کہا جاتا ہے. اور ادھر سے ایک لائن اس کے ساتھ ہی ایک لائن جاتی ہے، اسے مائنڈ لائن کہا جاتا ہے. اور ادھر سے ایک لائن آتی ہے، اسے دل کی لائن کہا جاتا ہے. مائنڈ لائن یعنی دماغ کی لائن کہا جاتا ہے. اور ادھر سے ایک لائن آتی ہے، اسے لک لائن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے برین لائن یعنی دماغ کی لائن. تو ہم نے دماغ کی لائن کے بارے میں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے تو ہم نے آلریڈی 4 تو کر لی ہیں. یہاں سے اب ہم شروع کرتے ہیں. تو جو قریب سے ہے اس کا کیا مقصد ہے، لائف لائن کے قریب سے لائن ہو اس کا کیا مقصد ہے، دور ہو کیا مقصد ہے، اس میں کراس ہو کیا مقصد ہے، وہ سارے ہو گئے ہیں نا. تو اب ہم چلتے ہیں کہ پہلے تو اس کی گہرائی اور موٹائی زیادہ تھی. مائنڈ لائن یعنی دماغ کی لائن کی جو موٹائی تھی اور گہرائی تھی زیادہ تھی، لیکن ایسا جب یہاں سے یہاں تک تو آ گئی ٹھیک تھی، لیکن آگے جاتے ہوئے یہ پھر ایسے باریک ہوتی گئی. ٹھیک ہے، ایسے ہلکی ہلکی ہوتی گئی. یہ ڈاٹس تو نا اس کو کہیں بہت باریک ہو گئی نا. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ بعض لوگوں کے ہاتھوں پہ پھر اس طرح کی لائنز ہوتی ہیں، یہاں سے تو گہرائی ہے، آگے سے بالکل باریک ہوگی. اس کا مقصد یہ ہے، پہلے تو ان کا مائنڈ جو تھا وہ بڑا پاورفل تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی یادداشت پھر کچھ عرصے کے بعد ویک ہوتی گئی، کمزور ہوتی گئی. تو اس کا مقصد یہ ہے، جب یہ یہاں تک یا کسی حصے تک اس کی موٹائی اور گہرائی اچھی ہو لیکن آگے یہ پتلی سی ہوتی جائے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی یادداشت پھر کمزور ہو جاتی ہے نا. تو یہاں پہ پھر آگے یہ جالی نما بھی بنا دے، لاسٹ میں آ کے یہ جالی نما بنا دے. تو یہ بھی بڑے پھر جذباتی قسم کے ہوتے ہیں اور ٹینشن لینے والے پھر ہوتے ہیں، اور اس قسم کو یہ چیز زہر کرتی ہے نا. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ کراس آ جائے، اینڈ پہ جو کراس تھا وہ میں نے بتا دیے، لیکن جو درمیان میں 2 یا 3 ایسے کراس آ جائیں تو یہ پھر اچھے نہیں ہوتے. یہاں پہ بھی کراس آ جائے، یہاں پہ، اور ہارٹ لائن کے اوپر بھی کراس آ جائے، ان کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے نا. تو اگر کسی کے ہاتھ پہ اس قسم کے کراس ہوں تو جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے انسان کا، تو اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ صدقہ دیا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خیر کی دعا بھی کیا کرے. تو تقدیریں تو بدل جاتی ہیں دعاؤں سے، جو سیدھی سی بات ہے. تو آپ صدقہ بھی دیا کریں، کیونکہ صدقہ انسان کو خطرے سے بچاتا ہے. صدقہ ایسی چیز ہے کہ وہ ایک دیوار آ جاتی ہے نا مصیبت کے آگے. تو مصیبت کے آگے جب دیوار آتی ہے تو صدقہ ایسی چیز ہے جو وہ مصیبت دیوار کو پھیلان کر آگے نہیں گزر سکتی. اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو جتنا ہونا تھا، اگر آپ لوگوں نے صدقہ دے دیے، جتنا ہونا تھا تو اتنا نہیں ہو سکتا. تو ہلکا پھلکا خراش تو انسان کو آ جاتی ہے، لیکن زیادہ نقصان انسان کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر اس قسم کی کراس آ جائے نا تو آپ صدقہ بھی دیں. بعض لوگوں کو یہ
کچھ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ صدقہ کیا چیز ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جو آپ اگر صدقے کے طور پہ آپ نے کوئی پیسے دے رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں، وہ کسی غریب جو مستحق ہو، جس کے پاس ضرورت کے لیے چیزیں نہ ہوں، ان کو صدقہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر صدقے کی چیز رکھ دی جائے، یا بعض لوگ ایسے کرتے ہیں گھر میں پکا لیتے ہیں کوئی چیز تو کہتے ہیں صدقے کی ہے نا، وہ لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں، خود بھی کھا لیتے ہیں نا۔ تو جب جو چیز صدقے کے لیے دی جاتی ہے پھر وہ خود گھر میں یوز نہیں کی جاتی اور نہ ہی اپنوں کو دی جاتی ہے، وہ کسی غریب کو دینی چاہیے نا۔ تو صدقہ اس چیز کو کہتے ہیں نا۔ بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ صدقہ کیا ہے۔ تو اس طرح جو غریبوں کو کوئی چیز یا کوئی کپڑے، پیسے، کھانے پینے کی کوئی چیز دے دیتے ہیں تو وہ صدقہ ہے نا۔ تو ٹھیک ہے ویور، آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ تو یہاں تک ہو گیا۔ اگر یہ والے بھی کراس کے نشان نہ ہوں، یہ ہر کراس کا یا نشان کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کراس نہ ہو، یہ سیدھی لائن ہو ایسے، اور یہ والی چیز بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ ایسے ہو، یہ لاک لائن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ مائنڈ لائن اور یعنی دماغ کی لائن اور دل کی لائن کے درمیان میں کراس کا نشان آ جائے تو یہ بڑا زبردست ہے نا۔ اس سے انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، ایسے انسان کو سچے خواب آتے ہیں۔ ایسا انسان اگر روحانیت کی طرف آئے تو وہ بڑا کمال حاصل کرے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت اچھا، اس سائن کو بہت اچھا سائن مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں اور روحانیت بھی ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو وہ بڑے روحانی حوالے سے بڑے کامیاب ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے ویور، پھر نیکسٹ انشاءاللہ پارٹ نیکسٹ کریں گے۔ اگر یہ میری معلومات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویور، اللہ حافظ۔